السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات میں بات ہو رہی ہے ربا کی۔ پیچھے بات یہ کی جا رہی ہے کہ تم صرف پرنسپل اماؤنٹ لے سکتے ہو، اس سے زائد جو بھی لوگے وہ ربا ہو جائے گا، اور اگر تم اس سے نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے خلاف اسٹیٹ جو ہے وہ قانونی کارروائی کرے گی، لیگل ایکشن لے گی۔ تو یہ چیز تو پیچھے آیت میں ہو چکی ہے۔ اب اگلی یہ جو آیت ہے 280، اس کے اندر بات ہو رہی ہے پرنسپل اماؤنٹ کی۔ پیچھے بات کلیئر ہوگی، ربا کا تو اصولی فیصلہ ہو گیا کہ وہ نہیں لے سکتے۔ اگر کسی نے لینے کی کوشش کی تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کیس دائر کرے گی اور اس کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا۔ تو یہ تو پیچھے کلیئر ہوگی بات۔ اب اگلی بات آ رہی ہے، پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اوپر ایڈیشنل اماؤنٹ ہوتی ہے جو ربا ہوتا ہے۔ تو ربا کی بات اس نے کلیئر کر دی۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے پرنسپل اماؤنٹ کی۔ تو ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو وہ رقم دی گئی، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ وہ ان کو رقم کو ڈیٹ کے اوپر جو ٹائم ہے اس کے اوپر وہ پے کر سکے، ریٹرن کر سکے۔ تو اس صورت میں بھی قرآن کریم ایک انسانیت ساز قانون دیتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ کنڈیشنل ہے، یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہے، جس نے قرض لیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو وہ فوری وہ رقم نہیں دے سکتا، واپس لٹا نہیں سکتا، تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آسودہ حالی تک اس کو مہلت دینی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی قانون جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی قانون دے رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ اس کی حالت بہت جو معاشی طور پہ بہت کمزور ہے، وہ ریٹرن نہیں کر سکتا پرنسپل اماؤنٹ بھی، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، اس کو مہلت دو تاکہ وہ واپسی کا کوئی بندوبست کر سکے۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَصَدَّقُوا، اب یہ دیکھیں اسی سے آپ کو پتہ چلے گا صدقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سروں کے اوپر ایسے کوئی چیزیں وارنا نہیں، گوشت یا پیسے اور ان کو دے دینا کسی دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ کے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اس کی بیماری نکل کے تو وہ ادھر چلی گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم یہاں پر کہاں پر تصدقوا کا لفظ لے کر آ رہا ہے۔ یہ ہے صدقہ، سچائیاں، خیر کی چیزیں۔ تو کہتا ہے کہ وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم چھوڑ دو، صدقہ سے کام لو، صدقات سے کام لو، سچائی سے کام لو، تو چھوڑ دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے حالات بہتر ہونے کا انتظار کرو، کہ وہ جب اس کے حالات بہتر ہوں تو وہ تمہیں پیسے لٹا دے، اس کو کوئی مہلت دے، اس سے بات چیت کرو کہ کب تک واپس دے سکتا ہے۔ لیکن تم اگر دیکھو کہ بالکل ہی حالات اس کے ایسے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ریٹرن کر سکے، تو پھر یہ پرنسپل اماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو سچائیوں سے کام لیتے ہوئے، صدق سے کام لیتے ہوئے، صدقات سے کام لیتے ہوئے تم وہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی اس کو چھوڑ دو۔ یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ اب یہ دیکھیں اس سے اندازہ لگا لیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ یہ معاشی نظام ہے جو ربا کو کسی صورت گوارا نہیں، ورنہ اللہ تو اضافی پیسے نہیں دے رہا۔ یہ قانون کس کے لیے اس نے بنایا؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، کہ اگر انسان اس میں کچھ ایسی صورتحال ان کے ساتھ پیش آ جائے کہ وہ اصل بھی لٹانے کے قابل نہیں، تو کہتا ان کو مہلت دو۔ اگر وہ دیکھتے ہو کہ مہلت دینے کے باوجود بھی اس قابل نہیں ہے تو کہتا پھر صدقات سے کام لو۔
تو وہ چھوڑ دو جو بھی ان کے ذمہ ہے، اصل میں سے وہ بھی چھوڑ دو۔ تو کہتا ہے خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اب میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا یہاں پر خیر ہے، ہم اس کا ترجمہ تو بہتر کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں یعنی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا اچھائی کا کہ تمہارے پاس اختیار آ جائے گا، یعنی یہ جو تم اچھا عمل کر رہے ہو اس کے بدلے میں تمہارے نفس کی گروتھ ہوگی، تم ایک پاورفل شخصیت کے مالک بن جاؤ گے۔ ایسی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ تمہارے پاس الٹا اختیار آ جائے گا، تم یہ چیزیں کرو تو صحیح، کیونکہ اس سے تمہارے نفس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، گروتھ ہوگی، تم اور زیادہ نفسیاتی طور پر پاورفل ہوگے۔ جب انسان نفسیاتی طور پر پاورفل ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناممکن ہو۔ یہ چیز ہوتی ہے، دیکھیے آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے؟ جب آپ مطمئن ہوتے ہیں، جب آپ پرسکون ہوتے ہیں، جب آپ اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ کا اپنے کام کے اوپر فوکس ہوتا ہے، کنسنٹریشن ہوتی ہے، پوری توجہ ہوتی ہے، پورا اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو اس میں جب بھی آپ کام کرتے ہیں وہ کام اچھے طریقے سے ہوتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے اور صحیح طریقے سے ہوتا ہے، ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، فروٹفل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کبھی نوٹ کریں تو ان چیزوں کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ یہاں پر صدقات کے لفظ لے کر آ رہا ہے، اس لیے قرآن کریم یہاں پر خیر کا لفظ لے کر آ رہا ہے کہ یہ ایسا اچھا کام ہے کہ خیر، اس میں تمہیں اختیار ملے گا، تم اور زیادہ با اختیار ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے خیر، جس سے آدمی با اختیار ہو جائے، اس خیر کے مادے کے اندر اختیار آتا ہے، جس سے انسان کو قوت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے لکم، یہ جو لام ہے یہ پروفٹ کے لیے، فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، کسی اور کا یا میرا فائدہ نہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ ہمارا کوئی فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے نفس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، تمہاری پرسنالٹی گروم کرے گی، تم آگے سے آگے بڑھو گے، تو یہ چیز ہے۔ اور آگے کہتا ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تو جانتے کیسے ہیں کہ یہ جو اللہ کے قوانین ہیں، اگر تم ان کو جانتے ہو اور ان کی روح سے اگر تم اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کر لو، ان کی روح سے اپنا معاشرہ بنا لو، اپنی ذہن سازی کر لو، اپنا مائنڈ سیٹ بنا لو، اگر تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے قوانین جو ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، انسانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے ہیں، ان کو کوالیفائی بنانے کے لیے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے ہیں، ان کے نفس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہیں، اگر تم یہ چیزیں جانتے ہو تو کہتا ہے کہ پھر تم چھوڑ دو۔ اگر وہ نہیں دے سکتے تو پرنسپل اماؤنٹ سے بھی تم ان کو چھوڑ دو، تاکہ وہ اپنی زندگی کا اچھے انداز سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تمہارے پاس تو ہے، تم تو اور بھی طریقے سے اپنا کام چلا لو گے، لیکن جو لوگ اتنے مجبور ہیں کہ وہ دے نہیں سکتے تو بہتر ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ ہے جی قرآن کریم کا معاشی نظام۔ دیکھیے کسی لمبی چوڑی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، نیچرل انداز سے بات کرتا ہے، بالکل نیچرل انداز سے سسٹم کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ساری سسٹم کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں کہیں پر بھی کوئی ایسا اس نے کوئی عقیدہ دیا ہو، کوئی ایسے اس نے کوئی عقل کے خلاف بات کی ہو، جتنی باتیں کر رہا ہے تمام کی تمام بڑے ہی نیچرل انداز سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، انسانیت کا جو ایک مفاد ہے اس کے تحت وہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا انداز، یہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوتے ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کے قوانین ہیں، تو انسان تو ان کو فارمولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ایسے قوانین ہیں جو کسی مخصوص جماعت کے فائدے کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کلمہ گو ہے تو وہ سمجھ لے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو یہ قوانین ہمیں فائدہ دیں گے، نہیں۔ اس کے قوانین جو ہیں اللہ کے قوانین، وہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے، اس میں کوئی وہ مسلم غیر مسلم کی بات نہیں ہے، قوانین اس نے سب کو دیے ہیں۔ تو جو قوم بھی ان قوانین کے اوپر آئے گی وہ مسلم ہو جائے گی، اس میں تو کوئی وہ جو انہوں نے مذہب نے فارمیلٹیز بنائی ہوئی ہیں، لیمیٹیشن قائم کی ہوئی ہیں، قرآن نے تو نہیں کی۔
یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جو قوم جتنا قرآن کے قوانین کے اوپر چلتی چلی جائے گی، بھلے ان کو پڑھ کے سمجھ کے، بھلے وہ اپنی عقل کی روح سے سمجھ لے، دونوں طریقوں سے جو قوم بھی ان کے اوپر، ان قوانین کے اوپر چلے گی، اور جتنا چلے گی اتنا ہی وہ آگے بڑھتی جائے گی۔ جتنا ان قوانین کو فالو نہیں کرے گی اتنا ہی وہ اس زمانے میں بھی پیچھے رہتی چلی جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کا پھر ٹھکانہ جو ہے وہ پھر جہیم، وہ حالت جہیم میں ہوگی، جہنم میں چلی جائے گی۔ دنیا میں حالت جہیم میں ہوگی، جہنم میں ہوگی، اور آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ نے بنے بنائے قوانین دیے ہیں، اس لیے کہ انسانی عقل صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے۔ وہ جو بھی قانون بنائے گا اپنے فائدے کے لیے بنائے گا، پہلے تو اپنے لیے بنائے گا، پھر اپنے کنبہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پھر اپنے برادری کے لیے، پھر اپنے محلہ یا سوسائٹی کے لیے، پھر آگے اپنی، اس سے بڑا آ جائے تو وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو اللہ کے قوانین کا ہے پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، یہ کسی ایک گروہ کے لیے قوانین نہیں ہے۔ اس لیے وہ خیر لکم کہتا ہے، جب کم کہتا ہے تو پوری کائنات آ جاتی ہے، پوری انسانیت آ جاتی ہے۔ اس میں کسی رنگ، نسل، زبان، مذہب کا کوئی ڈسٹنکشن ہے ہی نہیں۔ اللہ کے قانون میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب کے فائدے کے لیے یہ قوانین ہے۔ لام کا مطلب فائدہ ہوتا ہے، یہ لام منافع یعنی فائدے کے لیے آتا ہے۔ کہتا ہے تمہارے لیے، تمہیں اختیار مل جائے تو تمہاری بہتری ہو جائے، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ان قوانین پر عمل کرو۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔